اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا دیانتداری کا راستہ ہمیشہ جیت کی طرف لے جاتا ہے، خاص طور پر تب جب دھوکہ دینا ایک آسان راستہ نظر آ رہا ہو۔ آج ہم دو دوستوں کی ایک ایسی ہی کہانی پر نظر ڈالیں گے جنہوں نے بالکل الگ الگ راستے چنے، اور پھر دیکھیں گے کہ ان کے یہ انتخاب انہیں آخر کہاں لے کر گئے۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں 9ویں جماعت کے دو گہرے دوستوں سے، علیم اور حامد۔ بظاہر تو وہ ایک جیسے ہی تھے، مگر ان کی سوچ اور کام کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ ایک طرف تھا علیم، جسے پڑھائی سے، علم سے سچ میں محبت تھی۔ وہ صرف اچھے نمبروں کے لیے نہیں پڑھتا تھا، بلکہ اسے سیکھنے کا شوق تھا۔ اور دوسری طرف تھا حامد۔ اس کے لیے پڑھائی بس ایک بوجھ تھی، اور وہ ہر وقت اس سے بچنے کے طریقے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اچھا، کہانی میں ایک دلچسپ موڑ بھی ہے۔ علیم کے والد اسی اسکول کے پرنسپل تھے، اور حامد کی والدہ ان کی کلاس ٹیچر تھیں، اور ظاہر ہے ان عہدوں کا ان دونوں لڑکوں کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑنے والا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں چیزیں، یعنی ایک کا رویہ اور دوسرے کے والدین کا اثر، آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیسے ایک ایسا نظام بنتا ہے جہاں محنت اور دھوکے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو حامد کی اس کامیابی کے پیچھے راز کیا تھا؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، اس کی والدہ جو اس کی ٹیچر بھی تھیں، نہ صرف اس کا ہوم ورک دوسرے اسٹوڈنٹ سے کروا دیتی، بلکہ امتحان سے پہلے پورا کا پورا پرچہ ہی اسے بتا دیتی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی مدد نہیں تھی، یہ ایک منظم دھوکہ تھا۔ یہاں پر والدین کی تربیت اور ان کی پیشہ ورانہ اخلاقیات کا فرق بالکل واضح نظر آتا ہے۔ ایک طرف علیم کے والد تھے جو پرنسپل ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ باقی طالبہ علموں جیسا ہی سلوک کرتے تھے، اور دوسری طرف حامد کی والدہ تھیں جو اپنے عہدے کا غلط استعمال کر کے اپنے بیٹے کو ناجائز فائدہ پہنچا رہی تھیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مڈ ٹرم امتحانات میں حامد نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی، اور علیم، اس کی ساری محنت، اس کی دن رات کی پڑھائی سب بیکار گئی۔ اس غیر منصفانہ نظام میں وقتی طور پر دھوکہ جیت گیا اور محنت ہار گئی۔ یہ جو ناکامی تھی نا، یہ علیم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور اسی موقع پر اس کی اپنے والد سے ایک ایسی بات چیت ہوئی جو اس کہانی کی جان ہے، اس کا اخلاقی مرکز ہے۔ ظاہر ہے نتائج دیکھ کر علیم بالکل ٹوٹ گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس گیا اور پوچھا، مجھے میری محنت کا صلہ آخر کیوں نہیں ملتا؟ اور اس کا یہ سوال بالکل جائز تھا۔ اس موقع پر اس کے والد نے اسے ایک بہت گہری بات سمجھائی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، وقتی ناکامیوں سے مایوس مت ہو، اصل انصاف تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جو ہر اچھے کو اس کی اچھائی کا اور ہر برے کو اس کی برائی کا صلہ دیتا ہے۔ یہ امید اور صبر کا ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ والد کی ان باتوں نے علیم کے اندر جیسے ایک نئی امید جگا دی۔ وہ مسکرایا، اس نے سر ہلایا اور فیصلہ کیا کہ وہ محنت جاری رکھے گا۔ اس نے سسٹم پر نہیں بلکہ اپنے عمل اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے کلائمیکس پر، یعنی فائنل بورڈ کے امتحانات۔ یہ وہ امتحان تھا جس میں کوئی ایک ٹیچر اپنی مرضی نہیں چلا سکتا تھا۔ اب اصل مقابلہ ہونا تھا۔ تو سب سے بڑا سوال اب یہی تھا، کیا سچ کی جیت ہوگی؟ کیا علیم کی محنت آخر کا رنگ لائے گی؟ اور پھر نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ قسمت کا پہیہ ایسا گھما کہ علیم نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا، اور حامد جو شارٹ کٹ کے سہارے چل رہا تھا وہ فیل ہو گیا۔ آخرکار محنت جیت گئی اور دھوکہ ہار گیا۔ تو اس ڈرامائی نتیجے سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ بات صرف نمبروں کی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں گہری ہے۔ کہانی کا انجام بالکل صاف تھا۔ علیم کی ثابت قدمی کا اسے بہترین صلہ ملا، اور دوسری طرف حامد اور اس کی والدہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے پرنسپل کے پاس جا کر اپنے کیے کی معافی مانگی۔ تو یہ صرف ایک تعلیمی فتح نہیں تھی، یہ ایک اخلاقی فتح تھی۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں دیانتداری کا اصل مطلب بہت خوبصورتی سے سمجھاتی ہے۔ دیانتداری کا مطلب ہے ایماندار رہنا اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اسکول اور کالج سے باہر زندگی کے اصل امتحانات میں کامیابی کا حقیقی راستہ کون سا ہے؟ شارٹ کٹ والا یا پھر محنت اور دیانتداری والا؟